بھارت کا دیکھ لیں وزیر اعظم کس طرح سے جاتا ہے، اس کا وہ ان پڑھ آدمی ہے، واجبی سے پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کا ذرا لیول آف کانفیڈنس آپ دیکھ لیجئے گا، اور جو وہ خطاب کر رہا تھا وہ آپ دیکھ لیجئے گا، کس کس سے وہ نہیں ملتا۔ اس کے مقابلے میں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی جگہ نہیں جاتے، وہ دم چھلا بنا کے اپنے خاندان کے لوگ اور چھوٹے بھائی کو ساتھ رکھتے ہیں اپنے، اور ان کی دنیا میں عزت اس لیے نہیں ہے کہ ان پہ الزامات ہیں ساری دنیا میں، ہمارے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان پہ الزامات ہیں دنیا میں منی لانڈرنگ کے، ثبوت ہیں دنیا میں منی لانڈرنگ کے، کیسز ہیں دنیا میں جو مشہور ہو گئے ہیں کہ جی یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ کون بھولے گا دیبیا پیپرز، کون بھولے گا قاضی صاحب کے پاسپورٹوں پہ ہمارے سمدھی ڈار صاحب کا وار، اور جس کے ذریعے سے انہوں نے تسلیم کیا عدالت میں لکھ کے کہ ہم منی لانڈرنگ کرتے ہیں ہم شریف فیملی کے لیے، یہ انہوں نے لکھ کے کیا ہوا ہے۔ اچھا اب اگلا جو اس کا پہلو ہے وہ اس سے بھی بڑا خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مودی گھوم رہا ہے نا جی، میں آپ کو 2015 میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ذرا جلدی بتانا پڑے گا کہ مودی نے 2015 میں 26 ملکوں کا دورہ کیا، روس سے جنگی طیاروں کا اس نے معاہدہ کر لیا، تیل کوئلہ زراعت اور ہیروں کی تجارت پر اس نے گفتگو کی، سنگاپور گیا، بھارتی تارکین وطن سے اس نے خطاب کیا، وہ ملائیشیا گیا، کئی شعبوں میں اس نے معاہدے کیے، برطانیہ کا دورہ 3 دنوں میں 27 معاہدے کیے، اور دفاعی معاملات پر ہمارے خلاف اس نے پروپیگنڈا بھی کیا، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، سائبر سیکورٹی کے اس نے معاہدے کیے۔ مودی لندن جا کر اپنی برادری کے چند لوگوں سے نہیں ملتا کہ جی وہ جو گشتابے بنانے والے ہیں ان کو ذرا بلا لو، اور نہ ہی وہ بار بار جاتا ہے، اس لیے اس کی عزت ہے، وہ جب بھی جاتا ہے وہ کبھی اس نے نجی دورہ کسی ملک کا نہیں کیا۔ مودی ہمیشہ پروٹوکول اور دو طرفہ آداب جو ہمارے بائیلیٹرلز ہیں ان کے تحت جاتا ہے، اس لیے اس کی عزت ہوتی ہے۔ ہمارے ہیں وہ اس طرح سے جاتے ہیں جس طرح سے کوئی چور منہ چھپاتا ہوا آ رہا ہے، حالانکہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ اچھا امریکہ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے امریکہ کا دورہ ہے مودی کا وہ بڑا کامیاب رہا، اس نے کمپنیوں سے پہلے ملاقاتیں کی پیچھے، اب جا کے اس نے امریکی صدر کے ساتھ یوں وکٹری بنا کے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے ارد گرد امریکہ کی قیادت کھڑی، اور وہ بتا رہا ہے کہ میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں یہاں سے، اور یہ اس کا لیول آف کانفیڈنس ہے۔ متحدہ عرب امارات کے دورے میں اس کو زبردست پذیرائی ملی، میں اس پہ کئی دنوں سے پہلے بھی ماتم کر رہا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں کہ ہمارا دوست ہم سے چھین لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کو اس نے قائل کیا کہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہی ہیں نا، میں نام نہیں لیتا۔ اچھا پھر تجارتی تعلقات کو وسیع کیا، وہاں پہ جلسے سے خطاب کیا، بھارتی تارکین کے لیے مراعات لی، ہمارے جاتے تارکین سے نزدیک سے بھی نہیں گزرتے، اس لیے کہ جب وہ نہیں گزرتے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کلپ ہے آج ایک شہزادہ معظم کا تو وہ شاید ہم تلاشی گمشدہ سے پہلے ہم آپ کو دکھا سکیں۔ جولائی 2016 میں روس کے شہر اوفا سے ہمارے وزیر اعظم سیدھے لاہور کے ہوائی اڈے کے اوپر ترقیاتی کام کرانے کے لیے واپس آ گئے اوفا تھے، کر کے بے وفائی آئی ہماری حکومت، اور پھر آ کے وہ ان کی پرائرٹی آپ دیکھیں نا، جنگلہ وہاں لگنا ہے، سریا وہاں پہ خرچ، پھر مجھے بلاول یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے تعلیم پہ خرچ کریں گے تب یا صحت پہ، جب اس میں سریا اور جنگلہ لگے گا۔ اب جنگلوں کے اسپتال نہ بنا دیں جس میں اوپر سریا لگا ہوتا کہ کچھ خرچہ تو کریں۔ اچھا پھر وسط ایشیائی ریاستوں اوفا سے سیدھا ادھر چلا گیا، اور ایک دارالحکومت گیا، اور ان تجارت میں، توانائی میں، دفاعی معاملات پر اس نے سب ریاستوں سے معاہدے کیے۔ چین کا دورہ کیا اور 22 ارب ڈالر کا اس نے چین کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ فرانس کا دورہ 36 لڑاکا طیاروں کی خریداری کامیابی کے ساتھ اس نے کر لیا۔ ہمارے F-16 ہمارے پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں، F-16 ہمیں نہیں مل رہے، پہلے بھی نہیں مل رہے تھے، ابھی بھی نہیں مل رہے، اس لیے کہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے نا کہ کوئی پاکستان یا دفاع۔ جرمنی کا دورہ، یورپی یونین بھارت کے درمیان فری ٹریڈ معاہدہ اس نے کیا، بھارتی مصنوعات کی برآمد کے لیے یہ ایک بیسک سٹیپ اس نے اٹھا لیا۔ جرمنی اور انڈیا نے اپنا ورکنگ گروپ بنا لیا کہ کس طرح سے ہم آپس میں تعاون کریں گے۔ اچھا پھر یونیورسٹیوں کے درمیان طلبہ کے تبادلوں کا پروگرام اس نے شروع کیا، کینیڈا کا طویل دورہ اس نے کیا، اور طویل مدت تک یورینیم سپلائی کا معاہدہ اس نے کر لیا، یعنی ایٹمی وہاں سے بھی مواد لے کے آ رہا ہے، توانائی، گیس اور تیل کے معاہدے اس نے علیحدہ علیحدہ جا کے کیے۔ جنوبی کوریا کا دورہ کیا، 7 معاہدے اس نے وہاں پہ کر دیے، اور بھارت تجارت کرے گا اور ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوگی، یہ بھی کر لیا اس نے۔ 2016 میں ہم چلتے ہیں جی، مودی نے پھر جیکٹ پہنی اور سعودی عرب چلا گیا۔ وہ سعودی عرب کے بادشاہ اور وزیر دفاع سے اس نے ملاقات کی، اور جس طرح ان کا پدم بھوشن ہے، سب سے بڑا اعزاز اس کو دیا گیا جو ان کو کبھی نہیں دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں انہوں نے مفت کسی دوست نے وہاں پیسے دے دیے تھے غیر ملکی نے، جن کے آگے آپ کشکول، جن کے آگے آپ ہاتھ، جن کے آگے آپ جھولی، جن کے آگے آپ، میں کیا کہوں، عزت رکھ کے، اور پھر کہیں گے کہ جناب آپ ہمیں پیسے چند ٹکے چند ریال دے دیجیے گا، پھر وہ یہ نہیں دیں گے۔ اور پھر ایک سب سے بڑا کام کیا ہوا ہے، پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف سعودی عربیہ اینڈ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان، فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف انڈیا، کیا ہوا، ٹاٹا کنسلٹنسی سروس ہے ان کی، اور ٹاٹا کے ہمارے جو آجی جائیں گے، آجیو ذرا دیکھ کے آنا، عمرے پہ جو ہے ذرا دیکھ کے آنا، وہاں سے بلکہ تصویر بنا کے مجھے بھیجو۔
مکہ شریف میں ٹاٹا کی کمپنی کی بسیں چلتی ہیں, ہماری نہیں چلتی, اس لیے کہ ہمارے حکمران اپنا کاروبار مانگتے, پاکستان کے لیے کچھ نہیں مانگتے. وہاں اس سروس میں کام کرنے والی 1000 سعودی خواتین کو اس نے دعوت دی ہے کہ آپ بھارت تشریف لائیں. اب جو جائے گا, جس کی مہمان نوازی ہوگی, جو تعلیم حاصل وہاں پہ کرے گا, ایک آ جاتا ہے نا ذہن میں کہ میں نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے, میں وہاں رہا ہوں, میرے جوانی کے دن وہاں پہ گزرے ہوئے ہیں. اچھا, وہ مجھے یاد آ گیا ساحر لدھیانوی نے کہا تھا, لدھیانہ کالج اس کو نکال دیا گیا تھا, جب بعد میں ایک یونین بنی 10-15 سال بعد, وہ باغی آدمی تھا ہماری طرح, جب وہ واپس اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ اے مادر علمی, تیرے پالے ہوئے تو ہیں, گر یا نہیں یہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں, اے مادر علمی میری اے جنت خیال ہے, تجھ میں دفن میری جوانی کے 4 سال. اچھا, پھر اس کے مقابلے میں جی وہ پاکستان سے اوپر سے گزرا, 2016 میں ایران اور افغانستان کے دورے کیے, پاکستان کی گوادر بندرگاہ کے مقابلے میں سے چاہ بہار بندرگاہ کا افتتاح کیا جا کے, اور کئی معاہدے کیے. افغانستان میں دوستی ڈیم کا افتتاح کیا, قطر کا دورہ کیا, اور 7 معاہدے کیے, اور LNG پر پاکستان کی قوم سے ہاتھ ہو گیا. اس کے مقابلے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ہیں جی 4 ترجیحات. پہلی ترجیح اختیارات خاندان سے باہر نہ نکلیں, یہ اس کو پاکستان کی بجائے شریفستان بنانے کے لیے یہ پہلی ترجیح ہو سکتی تھی, انہوں نے بنا لی. دوسری, جلد از جلد پاناما لیک سے ان کی جان چھوٹ جائے. تیسرا, مودی دنیا فتح کرے, پاکستان کسی جگہ نظر نہ آئے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ جگت باز ارد گرد بیٹھے رہیں. ایک دفعہ بیوی کے خلاف مقدمہ بنا, میرے چھوٹے بھائی فاروق کا بیٹا ایک فوت ہو گیا تھا, فاتح کرنے کے لیے 97 کی میں بات کر رہا ہوں. بیوی نے کہا کہ آپ کے پاس فاتح کے لیے آ رہی ہے وزیروں کی ٹیم, تو آپ ان سے ذرا بات کریں کہ ہم 17 لوگ ہیں اپوزیشن میں, کیوں جمہوریت کو یہ ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. میں نے جب بات کی تو اس میں مشاہد سید صاحب بھی تھے, فاتح کرنے والے جو دوست ہیں, تو انہوں نے بات سننے کے بعد باقی تو ذرا سنجیدگی کی ایکٹنگ ہمارے بزرگ کر رہے تھے. ایک میرے بہت ہی بزرگ ہیں خاندان کے بھی, تو وزیر تھے وہ اس وقت مذہبی امور کے, تو لیکن مشاہد حسین سید نے کہا, میرا نام لے کے کہنے لگا کہ اتھے آج کل ہور جگت باز ہیں جنہاں دا قبضہ ہے, ساڈی کسی نے نہیں سننی. اب یہ پرائرٹی ہے, پاکستان کا کیس کون پلیٹ کرے گا پاکستانیوں, معاہدوں کے مسودے کون تیار کروائے گا, جرمنی, کوریا, فرانس, کینیڈا, امریکہ جا کے ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ کون بات کرے گا. اس ٹیم میں نہ جان ہے, نہ ویژن ہے, نہ ان کے پاس اس طرح کا چلن ہے کہ یہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے آپ کے لیے کچھ کر سکے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے مودی ڈپلومیسی کا, شریف ڈپلومیسی کے ساتھ اتنا اچھا مقابلہ کیا کہ جس کو نہیں بھی سمجھ آ رہی تھی اس کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی کہ اتنی وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا کہ کیا مقابلہ, دونوں کا کیا ڈفرنس ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس شارٹ بریک کے بعد. یہ کیا سننے لگا رکھا, لوگوں نے کاٹا جا رہے, لوگ برباد کرے, یہ تمہاری حکومت ہے کیا, یہ سزا نہیں ہے سچی ہر جہاں پہ, وہ وہاں پہ یاد دارے پاکستان نہیں طریقہ پہ ایسے ہوگا, وہ مجھے نہیں تم روک سکتے. بڑا دل پہ ٹھنڈ پہ گئی, کیوں روک پاکستان کرو مجھے پلیز. ڈاکٹر صاحب, یہ تلاشی گمشدہ تھا, یہ تلاشی گمشدہ تھا. ٹھیک ہے, ایک پاکستان کی بیٹی, اور وہ انصاف تلاش کر رہی تھی لاہور میں. سامنے ایک نئے دور کے شہزادہ شیخو کی طرح کے شہزادے, کیونکہ جن کو حکومت لمبے عرصے کے لیے مکہ مافیاں جدہ سارا کچھ ہو کے مل جائے نا, تو پھر وہ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک غیر مرد ہے, وہ ایک اجنبی عورت کو جو نامحرم ہے اس کو ہاتھ لگا رہا ہے, اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو طریقہ سکھا رہا ہے کہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اب اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا, یہ عورتوں کا یہ احترام کرتے ہیں پبلکلی اور اپنے سو کال لیڈروں کی موجودگی میں. واپس آتے ہیں جی شیریں مزاری کی طرف. شیریں مزاری کے ساتھ کیا ہوا, اس کے بعد اس کو دہرایا جا رہا ہے جان بوجھ کے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اصل مسئلہ پاناما نہیں ہے, اصل پتہ لگے کہ ان کے جگت بازوں کا ٹولہ ہے. اور ایک جگت باز وہ بھی آج بولے ہیں جو جن کا تعلق بلوچستان سے, میں اشارہ دیتا ہوں, میں اور کچھ نہیں کہتا, وفاقی وزیر ہیں. یہ اس قدر خوشامد پیشہ اور خوشامد پرست تھے کہ یہ وردی میں تھے, وہاں پہ کور کمانڈر تھے, تعلق بلوچستان سے. جنرل مشرف وہاں جاتا ہے, آج کل یہ جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں,
یہ جمہوریت کے لیے ٹی او آرز کمیٹی میں بھی بیٹھتے ہیں, یہ جمہوریت کے لیے گفتگو کر کے پارلیمنٹ پر کابینہ میں بھی بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے اس قدر, یعنی کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اللہ والا جو جملہ ہے نا, اس سے بھی اگر کوئی اگلا جملہ ہو تو اس طرح کی خوشامد کی کہ مشرف نے کہا کہ اس سے زیادہ اہل آدمی کوئی نہیں ہے, اور ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی وہ 2 سال کا وقفہ بھی ہوتا ہے, مشرف نے گورنر لگا دیا. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں مشرف کو نہیں چھوڑوں گا, اور اس کے ساتھ اس کی پوری کابینہ کو بھی نہیں چھوڑوں گا, سینے سے لگایا ہوا ہے. اب آ جائیے آخری بات کی طرف. ٹھیک ہے, ایک بڑا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, ایک بڑا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے. ٹی او آرز ہم نے کہہ دیا تھا ناکام ہو گئے, کل تھوڑی سی اور بات کریں گے. ناکام اسی دن ہو گئے تھے پچھلے ہفتے جب ہم نے کہا تھا. باقی اب یہ جو گونگلوں سے مٹی اتاری جا رہی ہے اور اپوزیشن بڑا راؤنڈ شروع کرے گی. پچھلی دفعہ دھرنا اکیلا تھا, اس دفعہ دھرنا اکیلا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, عوام کی آواز کو شامل کر لیتے ہیں. جی, سید اسد علی صاحب کہتے ہیں ہماری طرف صبح سے لائٹ نہیں ہے, تراویح بھی بنا لائٹ کے شروع, ابھی تک لائٹ نہیں آئی. یہ اٹک سے بول رہے ہیں جی. یہ کہاں ہیں محافظ خودی کے, یہ جواب دیں لوگوں کو جو آپ کو ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف لائٹ نہیں. یہ کہتے ہیں جی پورے پاکستان میں ہم بند نہیں کریں گے تراویح کے وقت اور سحری کے وقت. دوسرے ہیں جی یہ مدثر حسین توری صاحب کہتے ہیں سر کبھی فاٹا کی بجلی کے بارے میں بات کریں, کیونکہ مسلسل 8 سال سے, یہ بھی ذرا سن لیجئے گا, 8 سال سے فاٹا میں 19 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اور یا پھر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. چوائس وزیروں کی ہے. عبد الحسن علی کہتے ہیں جی نو الیکٹریسٹی ان آور ایریا, اصفہانی روڈ کراچی NA 253, اور کین یو ڈو سم تھنگ. ہم نے آپ کی آواز اٹھائی, اصفہانی روڈ NA 253 یہاں پہ بجلی نہیں ہے, وزیر اعلیٰ بھی توجہ دیں, اور جو کہتے ہیں ہمارے پاس مینڈیٹ ہے آپ بھی وہاں ذرا پہنچیں اور ابو الحسن علی صاحب کا مسئلہ حل کروائیں جا کے. ثاقب رحمان صاحب کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں تعلیم صحت نہ ہونے کے برابر ہے, جو ہیں ان کی سہولیات کا فقدان ہے اور حد سے زیادہ رش بھی. اور رستم علی ہیں کہتے ہیں پشاور سینٹرل جیل میں قیدیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ لوگ باتھ روم میں کھڑے ہو کر رات بسر کرتے ہیں. آگے انہوں نے لکھا ہے انصاف, وزیر اعلیٰ خٹک صاحب پشاور جیل بالکل ساتھ ہے آپ کا جہاں پہ ٹھکانہ ہے. میں ہائی کورٹ جاتا رہتا ہوں, سپریم کورٹ مجھے پتا ہے کہاں ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. پہنچیے وہاں. جی ناظرین, عوام کی آواز ہم نے گھر بیٹھے عوام تک پہنچائی. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے آج کی خصوصی نعت ڈاکٹر بابر اعوان کی آواز میں. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں, پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اور میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا. اور کچھ نہیں سوجھتا جب پیاس کی شدت سے مجھے چھلک اٹھتا ہے میری روح میں مینا تیرا. اور میری آنکھوں سے جو ڈھونڈے تجھے ہر سو دیکھیں, تجھے ہر سو دیکھیں, صرف خلوت میں جو کرتے ہیں نظارہ تیرا. اور ایک بار اور تو یثرب سے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا.